السلام علیکم سیکنڈ ایئر، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاک بھارت تعلقات۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہمارا کل کا ٹاپک یہ تھا کہ پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں۔ تو پہلا جو ہم نے پڑھا تھا وہ پڑھا تھا عوامی جمہوریہ چین سے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپنے مشرق میں واقع ایک بڑے طاقتور اور اپنے ہمارے ملک سے کئی گنا زیادہ بڑے رقبے کے لحاظ سے بھی اور آبادی کے لحاظ سے بھی بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات۔ بھارت پاکستان کے مشرق میں واقع ایک بڑا ملک ہے جو آبادی کے لحاظ سے دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر ہے۔ تو پہلے نمبر پر پھر کون ہے؟ چین۔ بھارت میں ہندوؤں اور پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت بستی ہے۔ دونوں قومیں 1000 سال سے زائد عرصے تک ایک ہی سرزمین پر رہتی رہی ہیں، لیکن مسلمانوں کا تجربہ اور یادیں بہت تلخ ہیں۔ برطانوی دور حکومت میں جب بھی ہندوؤں کو موقع ملا، انہوں نے مسلم قوم کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کیں۔ آزادی کے لیے جدوجہد شروع ہوئی تو ہندوؤں کی جانب سے مسلمانوں کے جائز سیاسی، اقتصادی، مذہبی اور دیگر حقوق کو دبانے کی ہر ممکن کوشش ہوئی۔ مسلمانوں نے مجبور ہو کر الگ اسلامی مملکت کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ 1947 میں پاکستان ایک آزاد خود مختار ریاست کی صورت اختیار کر رہا تھا کہ ہندو رہنماؤں نے سر توڑ کوششیں کر کے اس خواب کو بکھیرنا چاہا۔ ماؤنٹ بیٹن اور سر ریڈکلف سے جوڑ توڑ کر کے ہندو ایسا پاکستان بنانے پر راضی ہوئے جو زیادہ عرصے تک زندہ رہنے کے قابل نہ ہوتا۔ یہ ماؤنٹ بیٹن کون تھا؟ برطانیہ کی طرف سے بر صغیر کا جو آخری وائس رائے تھا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا۔ اور ریڈ کلف کون تھا؟ ریڈ کلف ایک وکیل تھا برطانیہ کا، اور اس کو اس لیے بلایا گیا تھا کہ جو پنجاب کو ڈیوائیڈ کرنا تھا، ہندو پنجاب اور مسلم پنجاب میں، اور بنگال کو بھی اسی طرح ڈیوائیڈ کرنا تھا، ہندو بنگال اور مسلم بنگال میں۔ ان دو صوبوں کے درمیان جو حد بندی کرنی تھی، اس کے لیے ریڈ کلف کو بلایا گیا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں پنڈت نہرو نے اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں اعتراف کیا ہے کہ کانگریس کون تھی؟ جو کہ ہندوؤں کی سیاسی جماعت تھی جس نے آزادی کے لیے جنگ لڑی۔ کانگریس نے تقسیم ہند کا منصوبہ صرف انگریزوں سے جان چھڑانے کے لیے قبول کیا تھا، یعنی کہ وہ کبھی بھی اگر انگریز جو ہیں کبھی بھی اگر ویسے سکون سے آرام سے انگریز برصغیر کو چھوڑ کے چلے جاتے تو ہندو کبھی بھی پاکستان بنانے پر رضامند نہ ہوتے۔ تو چونکہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر کے جانا چاہتے تھے انگریز، تو اس لیے اور انگریز اس کے بغیر جانے پر آمادہ نہیں تھے کہ مسئلہ ہم وہیں کا وہیں چھوڑ جائیں اور آپس میں یہ باقی قومیں لڑتی رہیں، تو اس لیے جان چھڑانے کی یہی ایک طریقہ ان کو نظر آیا کہ چلیں جی اس کو مان لیں، پاکستان کو قائم ہونے دیں۔ صدر آچاریہ کرپلانی نے بیان دیا، یہ صدر کس کا صدر؟ کانگریس کے صدر کی بات ہو رہی ہے۔ نہ کانگریس اور نہ ہی ہندو قوم متحدہ بھارت کے مطالبے سے دستکش ہوئی ہے۔ دستکش ہونا اپنے ہاتھ سے دے دینا، چھوڑ دینا، یعنی کہ ہم نے چھوڑا نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں ابھی تک یہی ہے کہ ہندوستان ایک متحدہ ہندوستان کی شکل اختیار کرے گا۔ تو متحدہ کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان، کشمیر اور بنگلہ دیش اور برما، یہ ساری جو قومیں ہیں، یہ ایک نہ ایک دن دوبارہ ہندوستان نے ان کو اپنے اندر شامل کرنا ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ پاکستان اور بھارت نے تنازعات کو حل کرنے کے لیے درج ذیل کوششیں کی ہیں۔ تنازعات، جھگڑے، دونوں ممالک کے درمیان مسئلہ کشمیر سب سے بڑا تنازع ہے جس کو حل کیے بغیر تعلقات بہتر شکل اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ تنازع حل ہو جائے، جھگڑا، تو تمام شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان دوستی کے رشتے قائم ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت رویہ اپنائے رکھا، لیکن بھارت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے مسئلے کے حل کے لیے سنتاس معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس کے باوجود بھارت بدعہدیاں وعدے توڑنا کرتا آ رہا ہے اور آج کل بگلیہار ڈیم کا منصوبہ جاری کیے ہوئے ہے، یعنی کہ وہ جو ریورز ہیں جو کہ جن کا رخ بھارت سے پاکستان کی طرف ہے، تو ان میں پانی تبھی آئے گا نا جب بھارت اس میں سے پانی چھوڑے گا۔ اگر بھارت اوپر اپنی طرف ان پر ڈیم بنا لے گا تو پاکستان میں تو ان کی وجہ سے کبھی بھی پانی نہیں آئے گا، اور جو زمینیں ہماری ان دریاؤں سے کاشت ہوتی ہیں تو ان کا تو برا حال ہو جائے گا اگر ان دریاؤں سے پانی نہ زمینوں کو ملا۔ 1965 کی جنگ کے بعد روس نے پاکستان کے صدر اور بھارتی وزیر اعظم کو تاشکند بلایا اور ایک سمجھوتہ طے پایا جسے معاہدہ تاشکند کہتے ہیں۔ پاکستان اور بھارتی وزرائے اعظم کے درمیان 1971 کی جنگ کے بعد شملہ کے مقام پر مذاکرات ہوئے اور شملہ معاہدہ طے پایا۔ یاد رکھیں گرلز، پوائنٹ نمبر جو اسٹار نمبر 2 اور اسٹار نمبر 3 اسٹار نمبر 4، اس میں بڑے اہم شارٹ کویسچنس بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، کیا طے پایا جی؟ شملہ معاہدہ، اور
اس معاہدے کی روح سے پاکستان اور بھارت نے اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعلان کیا۔ 1980 سے جنوبی ایشیا کی علاقائی تعاون کی تنظیم سارک، جو پیچھے بھی ہم نے پڑھا کے دائرے میں دونوں ممالک نے تعاون بڑھانے کی کوششیں کیں، جن کا ہاتھ نتیجہ نہ نکل سکا۔ 1988 میں سارک کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کو ملنے کا موقع ملا، جس میں ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کے جوہری مراکز پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہوئے۔ جوہری مراکز جہاں پہ یہ لوگ ایٹم بم تیار کر رہے ہیں۔ 1989 میں کشمیری مجاہدین نے بھارت کے خلاف جہاد کا آغاز کیا تو بھارت نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا۔ پاکستان نے بھارت سے کشمیریوں کے حق ارادیت کا مطالبہ کیا، جس سے بھارت نے مکمل چشم پوشی کی۔ مورد الزام ٹھہرانا، الزام لگانا شروع کر دینا کہ بھائی یہ جو کشمیری مجاہدین جہاد کر رہے ہیں، پاکستان ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور جب پاکستان نے کہا کہ آپ ان کو حق ارادیت دیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا فیصلہ کریں، تو بھارت نے اس سے آنکھیں چرا لیں۔ 1990 میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی، باہمی تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت بڑھی۔ یہ تعلقات ایک حد سے آگے نہ بڑھ سکے کیونکہ بھارت مسئلہ کشمیر کو منصفانہ طور پر حل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پاکستان اب بھی اپنے اس منصفانہ موقف پر قائم ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی منظور کی ہوئی قراردادوں کے مطابق مظلوم کشمیریوں کی رائے کے مطابق حل کیا جائے۔ 14 تا 17 جولائی 2001، ان ڈیٹس کو بھی انڈر لائن کر لیں۔ پاکستان کے صدر اور بھارت کے وزیر اعظم کے درمیان اپنی نوعیت کی پہلی آگرہ کانفرنس ہوئی، جس کا پاکستان اور بھارت کے علاوہ دنیا بھر میں زبردست شہرت رہی۔ اس کانفرنس میں ہونے والے 3 روزہ مذاکرات بغیر حتمی فیصلے کے ختم ہو گئے۔ جنوری 2004 میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی سارک کانفرنس کے دوران صدر پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات ہوئے، کئی سمجھوتے طے پائے اور مذاکرات کو جاری رکھنے کا عہدہ کیا۔ دوبارہ بات کو دہرانا۔ پھر بتا رہے ہیں جی، ستمبر 2004 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر صدر پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان ملاقات ہوئی اور اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا عہدہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ اور سیکرٹری خارجہ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ موجودہ دور میں بھی اعتماد کی بحالی کے لیے مختلف کھیلوں کے مقابلے منعقد کر کے دونوں ممالک ایک دوسرے کو دوستی کا پیغام دے رہے ہیں، تجارتی میدان میں سمجھوتے ہو رہے ہیں اور دونوں ممالک کے تاجر ایک دوسرے کے ہاں دورے کر رہے ہیں۔ شاعروں، ادیبوں اور صحافیوں وغیرہ کے نمائندہ وفد آ جا رہے ہیں۔ ایران سے گیس پائپ لائن پاکستان کے راستے بھارت تک جانے کی بات چیت ہو رہی ہے۔ ایٹمی دھماکوں اور میزائل پروگرام کی ایک دوسرے کی پیشگی اطلاع دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا گرلز، اس میں اگر کوئی مشکل ہوئی تو آپ کائنڈلی مجھ سے رابطہ کر لیجئے اور وائس میسیج بھیج دیجئے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔